الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے تاکہ وہ اللہ کا دین سیکھے یا سکھائے۔ عام لوگ کیوں آتے ہیں مسجد میں؟ تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ کیوں آیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین سیکھے اور سکھائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ظہر کا درس ہوتا ہے تو یہ نیت کر کے آیا کرو کہ ہم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بہت بے نیاز ہوتے ہیں اور بڑے مصروف ہوتے ہیں، ان کو تو اٹھ کر جانا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ تو بہت مصروف ہیں۔ اگر وہ لیٹ ہو گئے تو شاید آسمان نہ گر جائے کیونکہ انہوں نے ٹانگوں سے ہی اٹھایا ہوا ہے۔ اگر وہ غافل ہوئے تو وہ نیچے آ جائے گا، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ نیت کر کے آیا کریں کہ ہم جا رہے ہیں ظہر کی نماز، خاص طور سے وہ ہم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو خالی نیت کرنے سے آپ کو مقبول حج کا اجر عطا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ آگے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کی آل کو پھلوں کو کم کر کے اور قحط سالی کے ساتھ پکڑ کی، آل فرعون کی پکڑ کی قحط سالی کے ساتھ اور پھلوں کو کم کر کے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ جو انسان کی معیشت ہے یہ اگر اچھی ہو جائے تو اس کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، کیا سمجھو؟ اور جو بہت زیادہ پیسے میں ہو اس کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتا، بے فکری ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا رزق کم کر دیا، ان کے پھل کم کر دیے، ان کے نخرے کم کر دیے۔ پھل کم کیسے ہوتے ہیں؟ یا بارش نہ ہو تو پھل کم ہوتے ہیں، یا سیلاب آ جائے تو کم ہو جاتے ہیں، طوفان آ جائے تو کم ہو جاتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا۔ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، طوفان سے پھل کم ہو جاتے ہیں۔ جراد، ٹڈی بھیجی، ٹڈی باغات کو فارغ کر دیتی ہے۔ گھاس، کھیت، فصلیں تو چٹ کر دیتی ہے نا، مگر باغات کو بھی چٹ کر دیتی ہے۔ باغ کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹہنے ہوتے ہیں، ان پر وہ بیٹھتی، ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتی بیٹھتی منو وزن آتا ہے اور دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے، صرف وہ ایک تنہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سب عذاب کی شکلیں ان پر بھیجیں لعلہم یذکرون۔ سبحان اللہ۔ فرعون دنیا کا سب سے بڑا باغی اور اس کی آل، ان کی اصلاح کے لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تھا جو ہماری اصلاح کے لیے رب کر رہا ہے۔ جو طریقہ ہماری اصلاح کے لیے رب کر رہا ہے نا، یہ کلیہ فرعون کے لوگوں پہ فٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں فرمایا لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی ہم ne رسول بھیجے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔
ہم نے ان پر مصیبتیں بھیجی تھیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تھر تھرائیں، کپ کپائیں، روئیں دھوئیں، توبہ کریں، اس لیے ہم نے مصیبتیں بھیجی تھیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہم نے ان پر مصیبتیں بھیجی تو وہ گڑ گڑاتے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، مگر ان کے دل سخت ہو گئے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو جس ڈگر پہ وہ چل رہے تھے شیطان نے ان کے لیے وہی مزین کر دی، وہ اس پر ہی اڑے رہ گئے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے طوفان بھیجے تھے، جس مقصد کے لیے سیلاب بھیجے تھے، جس مقصد کے لیے زلزلے بھیجے تھے، اس کا فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑی پکڑ سے پہلے چھوٹی پکڑ بھیج کر اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ چوتھے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں پکڑتے ہیں تاکہ ان کے تمام بدعمالیوں میں سے تھوڑے پر پکڑ کریں، زیادہ کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، تھوڑے پر پکڑ کریں، اور تھوڑے پر پکڑ ایسی ہوتی ہے جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد اصلاح ہے۔ کلاس ہوتی ہے اور 10 بچوں نے سبق یاد نہیں کیا، 5 بچوں نے سبق یاد نہیں کیا، استاد ان کی پٹائی کرتا ہے، ان میں 3 ہوتے ہیں ڈھیٹ ہوتے ہیں اور 2 ہوتے ہیں جو عادی مجرم نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سے سبق یاد کرتے تھے، آج سستی ہو گئی، اور 3-4 وہ ہوتے ہیں جو ڈھیٹ ہمیشہ سے سبق یاد نہیں کرتے، ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، ہمیشہ غیر حاضر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پٹائی 5-6 سب کی ہوئی، لیکن جو 2 تھے نا جو ہمیشہ سے محنت کرتے تھے، آج سستی ہوئی، اس پٹائی سے ان کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ آئندہ کے لیے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ محنت شروع کر دیتے ہیں، اور جو 3-4 تھے نا وہ ایسے کرتے ہیں مار لو، استاد مار مار کے تھک جاتا ہے اور وہ اپنی بڑائی سمجھتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جو لوگ ڈھیٹ ہو کر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، رب زلزلہ لا کر کے زمین ہلا دیتا ہے مگر ان کا دل نہیں ہلتا، یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم تو ان کو ڈرانے کے لیے اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ قحط سالیاں ان کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، مگر وہ ڈرتے نہیں، وہ اس کی توجیحات پیش کرتے ہیں۔ تو ان ڈھیٹوں کا عذاب پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑے عذاب کے ساتھ پکڑتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے عذاب آل فرعون پر کام نہیں کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ اکھاڑ کر کے رکھ دی، ان کو بلایا اور سمندر میں ڈبو کر تباہ و برباد کر دیا۔ تو بھائیو یہ کلاس ہے، اس میں ڈھیٹ بھی ہیں اور اس میں قابل اصلاح بھی ہیں، اور کچھ اس میں وہ بھی ہیں جن کا علاج صرف ڈبو کے مار دینا ہے، اب اس کا حل کوئی نہیں۔ اور اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈوبنے میں ڈوب جاتے ہیں مگر وہ ان میں سے نہیں ہوتے، کیونکہ رب کا جب عذاب آتا ہے پھر وہ سب کو لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَنَهْلَكُ وَفِينَا صَالِحُونَ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب خبیث زیادہ ہو جاتے ہیں
تو پھر بیچ میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں. ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملتا ہے. ڈوبنے والے کو شہادت مل سکتی ہے، ڈوبنا شہادت والی موت ہے، دبنا شہادت والی موت ہے. وہ ان کے ایمان اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو آخرت میں ملے گا، مگر دنیا میں سب رگڑے جاتے ہیں. تو جو کچھ اس وقت ملک برداشت کر رہا ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ جن پر سیلاب آیا وہ ہم سے برے تھے اور ہم اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہے. ان میں سے بھی اچھے ہوں گے، ہم میں بھی بہت برے ہوں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دے دیتا ہے، کسی کو پکڑ کے دوسرے کے لیے نشانہ عبرت بنا دیتا ہے، اور کسی کو جھٹکا دے کر کے اصلاح کا موقع دے دیتا ہے، اور کسی کو لے جاتا ہے اس کے گناہوں کی سزا کی پاداش میں، اور کسی کو لے جاتا ہے دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بندہ گناہ کرتا ہے، بھوکے جانور مر جاتے ہیں، چونٹیاں مر جاتی ہیں، پرندے مر جاتے ہیں. انہوں نے گناہ نہیں کیا، اس کی نحوست اس پر پڑ گئی. ایسے ہی اس بدکار کی نحوست ان پر بھی پڑ جاتی ہے جو نیک ہوتے ہیں، اور وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. کتنے جرم ہیں جو اصلاح کے لائق ہیں، توبہ کے لائق ہیں. اللہ اکبر. کتنے مال ہم نے فراڈ سے بنائے، وہ پانی بہا کر کے لے گیا. کتنے مال ہم نے زکوٰۃ نہ دے کر بنائے، وہ اللہ نے اپنا حصہ نکال لیا. اور کتنے لوگ ہیں، یعنی مطلب جس کے پاس جتنا اختیار ہے نا وہ بھر کے لگا دیتا ہے، وہ کمی نہیں کرتا الا ماشاء. ہم اگر اچھے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں وہ کرپشن کا موقع نہیں ملا. ایک آدمی جوتی چوری کر لیتا ہے نمازیوں کی، اس کو اگر گورنر بناؤ تو کیا کرے گا یہ، اور وزیر اعظم بناؤ تو کیا کرے گا. اس کے پاس چانس جوتی کا تھا تو یہ جوتی کا چور ہے. اس کو ایم این اے بناؤ تو یہ کروڑوں کا چور ہوگا. وزیر اعلیٰ بناؤ تو یہ اربوں کا چور ہوگا. وزیر اعظم بناؤ تو یہ کھربوں کا چور ہوگا. موقع تھوڑا ملا ہے، ورنہ یہ تو پکا چور ہے. جس کے پاس بھی چلے جاؤ، آپ کسی سے لکڑی کا کام کروا لو، وہ بھی پوری ڈز لگانے کی کوشش کرے گا آپ کو، اور کوشش کرے گا کہ اس کا کام نکما ہو اور پیسے بہت زیادہ ہوں. جوتی بنوانے کے لیے چلے جاؤ تو کوشش ہوگی لمبے لمبے اس میں وہ ٹانکے لگائے، اور تاکہ جلدی خراب ہو، جلدی میرے پاس واپس آئے. کپڑے بنوانے کی کوشش کرو، نہ وقت پر دے گا نہ اچھا بنائے گا، کبھی وہ خراب کبھی یہ خراب. الا ماشاء اللہ بہت کم ان لوگوں کی تعداد رہ گئی ہے جو وعدے کے پکے ہوں اور کام کے سچے ہوں. کوشش یہی ہے مجھے زیادہ ملے اور میں تھوڑا دوں، مجھے زیادہ ملے اور میں تھوڑا دوں، میں تھوڑا وقت دوں آفس میں اور تنخواہ مجھے پوری ملے. اور جو لینے میں پورا لے، دینے میں تھوڑا دے، اس کو عربی میں متفف کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، ان کے لیے جہنم کی وادی ہے والعیاذ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، لینے کے بعد اور دینے کے اور، اس پر 5 قسم کے عذاب آتے ہیں. 2 عذاب رب نے قرآن میں بیان کیے ہیں. ایک ان پر چیخ آئی اور ان کو تباہ و برباد کر دی. دوسرا ان پر بادل آیا اور اس میں رب کا عذاب تھا، عذاب یوم الذلہ. اور 3 عذاب رب نے حدیث میں بیان کیے ہیں. فرمایا نمبر 1 کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی، ہو رہی ہے کہ نہیں. نمبر 2 مہنگائی بڑھ جائے گی، ہو رہی ہے یا نہیں. اور نمبر 3 وجور سلطان علیہم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں بڑے عذاب کے حقدار ہیں.
اس سے کہیں بڑے عذاب کے حقدار ہیں. ہم دنیا میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہیں، مگر وہ رب ہے کہ وہ معافیاں دیتا چلا جاتا ہے، ڈھیل ہی دیتا چلا جاتا ہے، اصلاح کا موقع ہی دیتا چلا جاتا ہے، مہلت ہی دیتا چلا جاتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ ٹھیک طریقے سے حساب لے، رحمت اور بخشش اور فضل نہ کرے بلکہ عدل کرے، تو پھر کوئی شخص زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہے. تو ہمیں سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنے بدعمالیوں کو دیکھے. رب تو وہ ہے جب راضی ہوتا ہے تو باغوں کو اتنی بارش بھیجتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح مسلم میں یا بخاری میں بھی ہے، ایک بادل سے آواز آئی جاؤ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ. بارانی علاقے کا باغ جس کو مخصوص وقت میں مخصوص پانی چاہیے ہوتا ہے، زیادہ ہو گیا تو کام خراب ہے، لیٹ ہو گیا تو کام خراب ہے. عین وقت پر اور جتنی ضرورت ہے اتنا پانی مل رہا ہے. اور سنو، وہ بادل جا کر چوٹی پر جو برسا ہے وہ باغ کے اوپر کیوں نہیں برس گیا؟ باغ پر برستا تو بھی پانی تھا نا، پھول لگے ہوں گے نا، پھول گرنے کا ہوگا نا. سبحان اللہ. ایک چوٹی پہ برسا، سیدھا اس باغ کی طرف چلا گیا. جب رب راضی ہوتا ہے نا تو پھر یہ بادل، یہ بارشیں سب رب کے فرما بردار ہیں، یہ تیرے فائدے کے لیے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ اللہ کی طاعت شروع کر دیں تو اوپر سے بھی رزق نازل ہو، نیچے سے بھی رزق نازل ہو. یہ سب رب کی ناراضگی کی علامتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس کو ڈیزاسٹر کہہ کے ٹال دینا یہ کافروں کا کام ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو، گڑ گڑائے. رب بول کر کہہ رہا ہے وَلَوْ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. جب ہماری تکلیف آئی تھی، ہمارا عذاب آیا تھا تو گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ تو رب خود چاہتا ہے کہ ہم گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں. اپنے گناہوں پر غور کرو اور توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالی سب عذاب ٹال دے گا. اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.